نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2025 میں صدقہ فطر کی مقدار اور اس کی قیمت کیا ہے؟ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر کب ادا کرنا ہوتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے، سماعت فرمائیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ جو مسلمان اتنا مالدار ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہے، یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن قرض اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال یا اسباب اس کی ملکیت میں موجود ہے جس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ تجارت کا مال ہو یا تجارت کا مال نہ ہو، چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہو۔ اس صدقہ کو صدقہ فطر کہتے ہیں۔ جس طرح مالدار ہونے کی صورت میں مردوں پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، اسی طرح اگر عورت مالدار صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں قرضہ اور ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال وغیرہ ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو والدین کی طرف سے ملا ہے، یا شوہر نے نصاب کے برابر زیور عورت کو بطور ملکیت دیا ہے، یا مہر میں اتنا زیور ملا جو نصاب کے برابر ہے، تو عورت کو بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر شوہر اس کی طرف سے اسے بتا کر ادا کر دے تو یہ ادا ہو جائے گا۔ اور مالدار عورت پر اپنا صدقہ فطر ادا کرنا تو واجب ہے، لیکن اس پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مالدار آدمی کے لیے صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا واجب ہے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی۔ نابالغ اولاد اگر مالدار ہو تو ان کے مال سے ادا کرے، اور اگر مالدار نہیں ہے تو اپنے مال سے ادا کرے۔ بالغ اولاد اگر مالدار ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب نہیں۔ ہاں، اگر باپ از خود ادا کر دے گا تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن ادا کرنا ہے۔ جس وقت فجر کا وقت آتا ہے، یعنی جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی وقت واجب ہوتا ہے۔ البتہ صدقہ فطر رمضان المبارک میں بھی ادا کرنا درست ہے، اور عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لینا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد ادا کرنا ہوگا، لیکن اس سے ثواب میں کمی ہوگی، اور عید کے دن سے زیادہ تاخیر کرنا خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن پھر بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو فضول، لا یعنی اور فحش باتوں کے اثرات سے پاک صاف کرنے کے لیے اور مسکینوں محتاجوں کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے عید و صدقہ فطر واجب قرار دی۔ اس سال 2025 صدقہ فطر اور فدیے کا محتاط نصاب اور اوسط قیمت آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ اپنی مالی حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کریں۔ اپنی مالی حیثیت کے مطابق فطرانہ ادا کرنا ہے۔ نمبر 1، جنس گندم آٹا، مقدار کتنی ہے؟ 2.25 کلو۔ فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ 300 روپے۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ 300 روپے۔ تو 30 روزوں کا فدیہ کتنا بنے گا؟ 9000 روپے۔ نمبر 2، جو یا جو کا آٹا، یہ جنس ہے، مقدار کتنی ہے؟ 3.5 کلو۔ فطرانہ کتنا بنتا ہے؟ 700 روپے۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا؟ 700 روپے۔ تو 30 روزوں کا فدیہ کتنا بنتا ہے؟ 21,000 روپے۔ نمبر 3، کھجور اوسط درجے کی 3.5 کلو، 1400 روپے۔ 1400 روپے
یہ فطرانہ ہے، اور ایک روزے کا فدیہ بھی 1400 روپے، اور یہ ہوگا 30 روزوں کا فدیہ 42,000 روپے۔ نمبر 4 کشمش 3.5 کلو، یہ مقدار ہے، جنس کشمش ہے، اور فطرانہ 2800 روپے، اور ایک روزے کا فدیہ بھی 2800 روپے، تو 30 روزوں کا فدیہ بن جائے گا 84,000 روپے۔ یاد رکھیں سعودیہ اور قطر میں صدقہ فطر کی جو اوسط مقدار ہے 15 سے 25 ریال ہے، UAE میں 20 سے 30 درہم، انگلینڈ میں 3.5 سے 5 پاؤنڈ، اور امریکہ کینیڈا میں 7 سے 10 امریکی ڈالر، عمان میں 1.5 سے 2 عمانی ریال، اور بحرین اور کویت میں 1.5 سے 2 دینار ہے۔ دیگر ممالک والے جو حضرات ہیں، لوگ ہیں، وہ اشیاء کی قیمت کے لحاظ سے فطرانہ ادا کریں، یا اپنے مقامی علماء سے وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک روزے اور ایک نماز کا فدیہ اور فطرانہ کی رقم برابر ہے۔ میت کی وصیت ہو تو اس کی فوت شدہ نمازوں اور روزوں کا فدیہ لازمی دینا چاہیے۔ اگر وصیت نہ ہو تو ورثاء اپنی طرف سے ادا کر سکتے ہیں۔ دن رات میں وتر سمیت کل 6 نمازوں کا فدیہ دینا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔